أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد توجہ بات شروع کی جائے. کاف ہا یا عین صاد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس کی تفسیر مکمل کرنی ہے کیونکہ کل سے پھر اور فرمائش شروع ہے. جبریل قرآن لاتا تھا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ اللہ اسے ایک تفسیر بھی ساتھ بتاتا تھا کہ میرے حبیب کے سامنے آیت پڑھو، یہ سورت پہنچاؤ اور یہ اس کی تفسیر ہے، یہ بھی بتا دینا. باقی 69,999 تفسیریں یا خدا جانتا تھا یہ جس کے پاس آ رہا ہے وہ جانتا. تو ایک دن آواز قدرت آئی، جبریل جاؤ میرے حبیب کے سامنے پڑھو کاف ہا یا عین صاد. اب جبریل کھڑا ہے کہ ابھی تفسیر بتائے گا. جانا اب چل پڑا، حکم حاکم ہے، لیکن راستے میں سوچ رہا ہے اگر رسول نے پوچھ لیا تفسیر کیا ہے. تو میں جواب کیا دوں گا؟ اب ظاہر سدرا سے مکے تک کتنا وقت لگنا تھا. آ گیا جھجکتے جھجکتے کہا یا رسول اللہ قد اوحی اللہ الیک کاف، اللہ نے آپ کو وحی بھیجی ہے کاف. رسول مسکرائے اور فرمایا علم تو سمجھ گیا ہوں، آگے پڑھ. قال علم تو سمجھ گیا ہوں، یا علم تو سمجھ گیا ہوں، عین علم تو سمجھ گیا ہوں، صاد سمجھ گیا ہوں. حیران ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیف علم تا مالا معلم، جسے میں نہیں جانتا آپ کیسے جان گئے؟ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے حدیث سنائی کہ پتہ چلے یہ وہ اسرار ہیں جو بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے مابین ہیں. جو پیغام لا رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ بھیجا کیا جا رہا ہے. ہاں دو تفسیریں کل بتا دی تھی میں نے، 5 کہی تھی نا، آج تینوں آپ کو بتانی ہے. بس میرے ساتھ رہنا ہے اور کل سے بھی زیادہ آسان کر کے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک حرفوں کے مزاج کا تعلق ہے، جو لوگ دعائے ختم القرآن پڑھتے ہیں یا اس سے شناسہ ہیں کہ جب پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر ختم القرآن کی دعا پڑھتے ہیں. اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوۃ. کہ پڑھنے والے ہم نے جو قرآن پڑھا ہے ایک ایک حرف کی شیرینی ہمیں عطا کر. اور وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے اللہم ارزقنا بالالف الفتن
ومن الباء برکتا ومن التاء توبتا ومن الساء ثوابا ومن الجیم جمالا. یعنی یہ دعا پڑھتے ہیں کہ الف جو جتنے الف قرآن میں آئے ہیں اتنی ہمیں الفت عطا کر، جتنی بے آئی ہے اتنی برکت عطا کر، جتنی تے آئی ہے اتنی توبہ کی توفیق عطا کر، جتنی سے ہم نے پڑھی ہے اتنے ثواب ہمیں عطا کر، جتنی جیم آئی ہے اتنے جمال عطا کر. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ تو اس میں یہ جملے بھی آتے ہیں وَبِالْكَافِ كَرَامَةً، اور ہم نے جتنے کاف پڑھے اتنی کرامتیں عطا کر. وَبِالْحَاءِ ہدایتاً، اور ہے کے بدلے ہدایت عطا کر. وَبِالْيَاءِ یقیناً، یہ کے صلے میں یقین عطا کر. وَبِالْعَيْنِ عِلْمًا، اور عین کے صدقے میں علم عطا کر. وَبِالصَّادِ صِدْقًا، اور صاد کے بدلے میں سچائی اور صدق عطا کر. اگر یاد ہے تو کل میں بتا چکا ہوں کہ ہر معصوم نے اس کی تفسیر الگ الگ کی ہے، بلکہ ایک معصوم سے دو سائل ہیں پوچھنے والے، دونوں کے لیے جواب الگ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ایک تفسیر نہیں ہوتی قرآن کی. گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. سفیان بن سعید، جسے زمانہ سفیان ثوری کے نام سے جانتا ہے، اس نے تمہارے مولا صادق سے پوچھا کہ ما معنی کاف ہا یا عین صاد، فرزند رسول کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے؟ اس نے معنی پوچھا، رسائی معنی تک تھی، معنی بتایا. فرمایا اس کا معنی یہ ہے اللہ کہنا چاہتا ہے انا الکافی الحادی الولی العالم الصادق، کہ میں کافی ہوں، میں ہادی ہوں، میں ولی ہوں. یہ سے ولی کہا ہے، یہاں اللہ نے واو نہیں بھیجی. اس کے پیچھے بھی بھائی جو میری بات شاید کہا میں علتیں ہیں. اگر واو لگاتا ایک تو حرفوں میں وصل کی بجائے فصل ہو جاتا، اور اللہ فاصلہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے ولی میں سے جو آخری حرف تھا یہ وہ بھیجا. تو کہا کہ میں یہ سے ولی ہوں، عین سے عالم ہوں، صاد سے صادق ہوں. اس نے معنی پوچھا، مولا نے معنی بتا دیا. سر اٹھانا. دوسرے موقع پر جعفر بن محمد بن عمارہ یہ روایت کرتا ہے اپنے باپ محمد بن عمارہ سے کہ میرے باپ نے سرکار صادق سے پوچھا. سائل بدل گئے ہیں، مسئول وہی ہے. اب یہ پوچھ رہا ہے یبن رسول اللہ ما تفسیر کاف ہا یا عین صاد، مولا کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کیا ہے؟ ایک نے معنی پوچھا، دوسرے نے تفسیر پوچھی. ہاں اب اس سے آسان نہیں ہو سکتا، سمجھ آئے یا نہ آئے. وہ بالکل میں آخری سطح پہ بیٹھا ہوں. مولا نے فرمایا اس میں ہے 5 حرف. فل کاف کافل شیعتنا، فالکاف کافل شیعتنا، والہاء حاد لہم، والیاء ولی لہم، والعین عالم بأہل طاعتنا، والصادق صادق لہم وعدہ حتی یبلغہم بمنزلت التی وعدہا ایاہم فی بطن القرآن. فرمایا کاف بتاتی ہے کہ وہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے.
تو بڑی بات یہ سر سے گزر گئی ہے. میں اپنے حرف کا خود ضامن ہوں. کافل شیعتنا وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. وَالْحَاوْ حَادٍ لَهُمْ ہے بتاتی ہے وہ ہمارے شیعوں کا ہادی ہے. وَلِيَاءُ وَلِيٌّ لَهُمْ اور یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارے شیعوں کا ولی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومن کا ولی ہے. پڑھیے میری باتیں. وَالْعَيْنُ عَالِمٌ بِأَهْلِ طَاعَتِنَا فرمایا عین بتاتی ہے کہ وہ عالم ہے کہ ہماری اطاعت کون کرے گا. اگر یہ کونے والوں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں. فرمایا عین سے اس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ہمارے اہل اطاعت سے، ہمارے اطاعت کرنے والوں کا عالم ہے. کون کرے گا کون نہیں کرے گا. صَادِقٌ لَهُمْ وَعْدَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي وَعَدَهَا إِيَّاهُمْ فِي بَطْنِ الْقُرْآنِ. اور صاد بتاتی ہے کہ وہ صادق ہے اس وعدے میں جو اس نے ہمارے حبداروں سے قرآن کے باطن میں کر رکھا ہے. تمہارے نعرے بتاتے ہیں کہ مجھے منبر چھوڑ دینا چاہیے. پھر علمی تفسیرات اشفاق ڈاکٹر صاحب پھر اسی طرح ہی ہوتی ہیں. علامہ عبدالعلی حربی تہرانی اللہ مقاموں سے ناصر الدین شاہ قاجار شاہ ایران نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھیں. پہلے وہ معذرت کرتے رہے. جب بہت مجبور کیا کہنے لگے پھر کچھ شرطیں ہیں میری. ایک محکمہ بناؤ الگ، اس میں اتنے مجھے مجتہد چاہیے، اتنے علماء چاہیے، اتنے منشی چاہیے، اتنے کاتب، اتنے دبیر. بادشاہ کے لیے کون سی دیر تھی. محکمہ بن گیا. 6 مہینے کے بعد ناصر الدین شاہ قاجار نے دورہ کیا. کتنی لکھی گئی؟ ابھی استعاذہ کی تفسیر لکھی جا رہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی. 1.5 سال کے بعد آیا تو اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچے تھے. انہوں نے کہا یہ پھر میری زندگی میں تو نہیں لکھی جا سکتی. علامہ نے کہا میں نے لکھنی ہے تو پھر ایسے لکھوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں تو یا ذمہ نہ لگایا کرو یا پھر ظرف پیدا کیا کرو. اچھا ارادے بتا دو ابھی بھی. جو نہیں بول رہے تم تو نہیں نا سننا چاہتے. اب یہ 2 کل بتائیں. 2 صادق آل محمد کی سائل الگ تفسیریں الگ. کیونکہ ایک نے معنی پوچھا جیتے رہو، ایک نے تفسیر پوچھی.